السلام علیکم۔ سیڑھیوں پر ہی دبکے دبکے اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھلنے اور بیرونی دروازے کی طرف جاتے قدموں کی آوازیں سنی۔ موقع پا کر وہ تیزی سے ایک قریبی کمرے میں گھس گیا۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میں وہ کمرے کا جائزہ لے سکتا تھا۔ سجاوٹ کے اعتبار سے وہ کسی بچے کا کمرہ لگ رہا تھا، یعنی اس وقت وہ وکرم کے بیٹے کے کمرے میں موجود تھا۔ اندر کی طرف آتے قدموں کی آوازیں سن کر اس نے دروازے کی جھری میں سے باہر جھانکا۔ کپڑوں کے اختصار اور میک اپ کی بہتات کے ساتھ وکرم کے شانے سے لگی عورت کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کس قبیل کی عورت تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وکرم اس عورت کے ساتھ اپنے کمرے میں گھس گیا، یعنی بیوی کو گھر سے رخصت کر کے اس بازاری عورت کے ساتھ وقت گزارنے کا پروگرام تھا۔ وہ دل ہی دل میں وکرم پر لعنت بھیجتا ہوا اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلا اور جائزہ لینے لگا۔ بند دروازے سے اندر جھانکنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس طرف سے مایوس ہو کر وہ کھڑکی کی طرف آیا۔ کھڑکی کے پٹ شیشے کے تھے، لیکن اندر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے بھی ہٹ جاتا، لیکن نظر دائیں طرف موجود جھری پر پڑ گئی۔ اس جھری کا مطلب تھا کہ سلائیڈنگ پٹ کو اندر سے لاک نہیں لگایا گیا تھا۔ اس نے انگلیوں کے معمولی دباؤ سے پٹ کو دھکا دیا تو وہ آسانی سے کھسکتا چلا گیا۔ فوری طور پر پردے کو ہٹا کر اندر جھانکنے کے بجائے اس نے اپنی قوت سماعت پر زور دیا۔ پتنی گھر میں پکی اس بریانی کی طرح ہوتی ہے جو چاہے جتنی مزے کی ہو، کھا کھا کر آدمی کا جی اوب جاتا ہے اور پھر باہر ریڑھی پر سجی مسالے دار چاٹ کھانے کو من کرتا ہے۔ اشوک نے تو تیری بڑی تعریف کی تھی، اب تو ثابت کر کے دکھانا کہ سچ مچ کتنی مسالے دار اور چٹپٹی ہے۔ اپنا ذاتی فلسفہ بگھارتے وکرم کے الفاظ نے عورت کے متعلق اس کے اندازے کی تصدیق کر دی۔ یقیناً اس کی حرام کی کمائی اتنی زیادہ تھی کہ ہر طرح کی آسائشات سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی عیاشیاں بھی آرام سے افورڈ کر لیتا تھا۔ پہلے بوتل کھولیے، پھر مجھے چکھیے گا۔ شباب کو شراب سے ملائے بنا پورا مزہ نہیں آتا، عورت نے اٹھلا کر مطالبہ کیا۔ یہ تو وکرم بھی جانتا ہے جانے من، لیکن پینے کا مزہ بھی تو تیرے ہاتھ سے ہی آئے گا نا۔ اپنی ڈارلنگ پتنی کو وعدوں کے ساتھ رخصت کرنے کے بعد وہ کسی اور کو جانے من بنائے بیٹھا تھا۔ اس موقع پر اس نے انگلیوں کی مدد سے پردے کو معمولی سا کھسکا کر اندر جھانکا۔ عورت جام تیار کر کے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھے وکرم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی گود میں بیٹھ گئی اور جام سے پہلی چسکی خود لے کر اسے وکرم کے ہونٹوں سے لگایا۔ اوشا کے لب جس جام کو چھو لیں اس کا نشہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ میک اپ کی اس دکان کے مخمور لہجے میں اپنے لیے بڑا اعتماد تھا، اور یہ اعتماد یقیناً وکرم جیسے بازاری کھانے کے شوقین مردوں نے اسے بخشا تھا۔ شراب نوشی کے اس شغل کے دوران خود کو اوشا کہنے والی کئی رنگین و سنگین حرکات کرتی واقعی وکرم کا نشہ دو آتشا کرتی رہی۔ اپنے پروگرام میں رخنا ڈالنے والی اس مصیبت کو دل ہی دل میں کوستا وہ امکانات کا جائزہ لیتا رہا۔ وکرم اگرچہ اوشا کے ساتھ مصروف تھا، لیکن وہ جس صوفے پر بیٹھا تھا وہ کمرے کے دروازے کے بالکل سامنے موجود تھا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کے اندر داخل ہو کر وکرم تک پہنچنے کے دوران اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اوشا بھی موجود تھی، جو کچھ کرتی نہ کرتی 2-3 سریلی چیخیں ضرور مار سکتی تھی، اور اسے جو کچھ کرنا تھا اس کے لیے کسی ہنگامہ آرائی سے بچنا ضروری تھا، یعنی اس کے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں تھا۔ خان نیند کی دوا پی لیتا تو پھر بھی تھوڑی زیادہ مہلت مل جاتی، لیکن اب تو یہی امکان تھا کہ وہ الگ صبح اٹھ جائے گا اور اٹھنے پر اسے غائب پا کر ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوگا۔ سیڑھیوں کی گرل کا کھلا تالا اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتا۔ ویٹ، میں ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں۔ اوشا کی اٹکیلیاں جاری تھیں کہ وکرم نے اس سے مہلت طلب کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ملحقہ باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کے اس طرح جانے پر اوشا نے بے نیازی سے شانے جھٹکے اور اسی 2 سیٹر صوفے پر ہوش ربا انداز میں نیم دراز ہو گئی۔ اسے اس سے زیادہ اور بہتر موقع ملنے کی امید نہیں تھی، اس لیے فوری طور پر حرکت میں آیا۔ حسب توقع دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ ناب پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہی کھل گیا۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہونے اور اوشا تک پہنچنے میں اسے چند سیکنڈ ہی لگے تھے۔ ان چند سیکنڈ میں اس نے معمولی سی بھی آواز پیدا نہیں ہونے دی تھی۔ چنانچہ جب اوشا کے سر پر پہنچ کر اس کا منہ دبوچا
تو اس اچانک ٹوٹنے والی افتاد پر اس کی آنکھیں دہشت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کنپٹی پر ایک جچی تلی ضرب لگا کر اس نے ان دہشت زدہ آنکھوں کے بند ہونے کا معقول انتظام کر کیا اور خود دوسرے صوفے کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وکرم تقریباً 5 منٹ باتھ روم میں گزار کر باہر نکلا۔ وہ ہلکے سے سرور میں تھا۔ کیا بات ہے جانے من، ہم نے تمہیں رت جگہ کے لیے بلایا ہے اور تمہیں ابھی سے نیند آ رہی ہے۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر صوفے پر آنکھیں بند کیے لیٹی اوشا پر پڑی تو شوخی سے بولتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا، آؤ بیڈ پر چلتے ہیں۔ رد عمل حسب توقع نہ آیا تو وہ چونکا، لیکن اسے تاخیر ہو چکی تھی۔ آواز نکالے بغیر اس دوسرے صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ لوہے کے سرد لمس سے بھی زیادہ وہ لہجے کی سرد مہری تھی جس نے اس کے جسم میں پھریری سی دوڑا دی۔ اگلے 2 منٹوں میں وہ بے بسی کی تصویر بنا اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اسے اس کے سوالوں کے جوابات دے رہا تھا۔ ان جوابات سے اسے علم ہوا کہ عالم اور سرمد کی زندگی میں آنے والی اس مصیبت کے ڈانڈے وشنا کے دوست سنیل سے جا کر ملتے تھے۔ سنیل کا عالم کی کزن اجالا سے افیئر چل رہا تھا اور وہ دونوں اپنی خفیہ شادی پلان کر چکے تھے کہ اجالا کو علم ہوا کہ پاکستان سے فیصل کی شادی میں شرکت کے لیے آنے والے عالم سے اس کی شادی کی بات چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدشہ تھا کہ فیصل کی شادی کے فوراً بعد اس کا عالم سے نکاح کر دیا جائے گا۔ سنیل سے کورٹ میرج کا فیصلہ کر لینے کے باوجود اجالا فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کچھ وقت لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سنیل سے آنے والی مصیبت کا کوئی حل ڈھونڈنے کی فرمائش کی۔ سنیل کو یہ حل اپنے دوست وشنا کی صورت میں ملا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ڈرا دھمکا کر عالم کو جلد از جلد پاکستان واپس لوٹنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن صورتحال غیر متوقع طور پر بگڑ گئی۔ سنیل کے گھر میں عالم سے ہونے والے مقابلے کے دوران وشنا کے ہاتھ اتفاقاً سنیل کا قتل ہو گیا، لیکن اپنے جرم کو قبول کرنے کی بجائے اس نے الزام عالم کے سر ڈالنے کی کوشش کی اور اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس پر پاکستانی جاسوس اور دہشت گرد ہونے کا الزام لگا دیا۔ راہ والوں سے تعلق کی وجہ سے اسے اپنے عائد کردہ ان الزامات کو حقیقت کا روپ دینے میں مشکل نہیں ہوئی اور یوں عالم اور اس کے ساتھ ساتھ سرمد بھی ایک وبال میں پھنس کر رہ گئے۔ تھوڑی سی مزید کوشش کے بعد وکرم نے یہ بھی اگل دیا کہ عالم کے کیس کو انسپیکٹر موہن ہینڈل کر رہا ہے۔ موہن کا پتہ وغیرہ بتانے میں بھی اس نے زیادہ مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کے اندازے کے مطابق وکرم ایک بزدل اور کمزور دل کا آدمی تھا جسے حرام کے پیسے نے صرف عیش پرستی کے لائق ہی رہنے دیا تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ کسی مشکل صورتحال کا سامنا کر سکے۔ اس کا تو ذرا سا تشدد سے ہی ایسا حال ہو گیا تھا جیسے کسی بھی لمحے دم نکلنے والا ہو۔ سانڈ کی طرح پلے جسم میں چڑیا جیسا دل مضحکہ خیز بھی لگ رہا تھا۔ میں نے تم کو سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا ہے، اب تم ادھر سے چلے جاؤ اور میری جان چھوڑو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر تم تھوڑی دیر اور اسی طرح میرے سر پر سوار رہے تو مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کرنے لگا۔ اس التجا پر اس نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ایڑی سے چوٹی تک پسینے میں نہا گیا تھا اور واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے اس کا دل بند ہونے والا ہے۔ اس رشوت خور اور عیش پرست آدمی پر اسے رحم تو خیر کیا ہی آتا، لیکن مسئلہ یہ آ کھڑا ہوا تھا کہ اب وہ اس کا کیا کرے۔ لازمی سی بات تھی کہ وہ اس واقعے کو خاموشی سے تو ہضم نہیں کر سکتا۔ وہ یقیناً موہن تک یہ خبر پہنچاتا کہ کوئی ہے جو اس تک رسائی کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں موہن بے حد ہوشیار ہو جاتا اور اس کے لیے اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جاتا۔ یہاں سے جاؤ مائی باپ اور وشواس کرو کہ میں اس سب کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وکرم نے شاید اس کی آنکھوں میں اس کی سوچ پڑھ لی تھی جو اسے اس طرح کی یقین دہانی کروا رہا تھا، لیکن اس کے لیے بھروسہ کرنا آسان نہیں تھا، تو صرف اور صرف ایک بندے کی زبان بند رکھنے کے لیے اس کی موت کا فیصلہ کرنے سے بھی ہچکچا رہا تھا۔ تذبذب کی اس کیفیت میں اس کی توجہ وکرم پر سے کم ہوئی تھی، یا وکرم ہی کی مایوسی اور خوف نے شدت اختیار کر لی تھی کہ وہ ایک دم اس پر حملہ آور ہوا اور اس کے ہاتھ سے پسٹل جھپٹنے کی کوشش کی۔ اس کی یہ کوشش خود اسی کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ پسٹل کا سیفٹی کیچ ہٹا ہوا تھا۔ جھٹکا لگنے سے ٹریگر پر جمی اس کی انگلی پر دباؤ پڑا اور گولی نکل کر سیدھی وکرم کے دل میں گھس گئی۔ وہ تڑپا اور لمحوں میں ساکت ہو گیا۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ جو فیصلہ اس سے نہیں ہو سکا تھا وہ وکرم کی حرکت نے خود کر ڈالا تھا۔
اچھی بات یہ تھی کہ گولی کے دھماکے کے باوجود اوشا ہنوز بے ہوش تھی۔ اس کے بے ہوش وجود پر ایک نظر ڈال کر وہ پلٹا تو دروازے میں استاد گل خان کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ آنکھوں میں عجیب سے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ خود کو ملنے والی تربیت پر عمل کرتا تو اس وقت اس کے پسٹل سے گولی برآمد ہوتی اور سیدھی گل خان کے سینے میں اتر جاتی، لیکن فطرت نے اسے روک لیا اور وہ یوں ہی اپنی جگہ کھڑا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں، آپ دوست ہے عالم صاحب کا۔ گل خان کے سوال اور لہجے نے اسے باور کروا دیا کہ اسے فوری طور پر اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے اس کا انداز دوستانہ ہی تھا۔ تم سمجھ ہی چکے ہو، اس نے اعتراف کیا۔ ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، ابھی یہیں کام پر ہے۔ یہاں نہیں بھی ہوا تو وہ جو پاس میں چائے کا ہوٹل ہے وہاں سے ہمارا پتہ کر لینا۔ آپ کو کوئی خدمت کر سکا تو کو اچھا لگے گا۔ مشورے کے ساتھ ساتھ اس کی پیشکش میں بھی بڑا خلوص تھا۔ میرے جانے کے بعد تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، پولیس تم سے پوچھ گچھ کرے گی کہ تم کہاں تھے اور جب یہ سب کچھ ہوا تو کیا کر رہے تھے۔ اسے اس مخلص بندے کو ان حالات میں چھوڑ کر جانا مشکل محسوس ہوا۔ آپ کے پاس نیند کا دوسرا گولی ہے تو کو دے دو، خود ہی چائے میں ڈال کر پی لے گا۔ خان کے سادہ سے لہجے کے پیچھے چھپی شرارت کو محسوس کر لینا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ یعنی تم نے مجھے گولی چائے میں ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے جان بوجھ کر چائے گرا دی۔ اس نے خان کو گھورا، جواباً وہ مسکراتا رہا۔ ٹھیک ہے، یہ گولی رکھ لو، اس کو کھانے سے تم سوال جواب سے بچ جاؤ گے۔ اس نے اپنی جیب سے دوسری گولی نکال کر خان کے حوالے کر دی۔ اب میں چلتا ہوں، ایسے خالی ہاتھ نہیں جاؤ صاحب، گل خان نے اسے ٹوکا۔ مطلب آپ کو تالا مالا کھولنا تو آتا ہے، تو جاتے جاتے ادھر سے تھوڑا زیور اور روپیہ پیسہ ساتھ لے جاؤ۔ خان کے اس مشورے پر اس کا منہ کھل گیا۔ اس لیے بولتی ہے صاحب کہ پولیس اس کو چوری ڈکیتی کا کیس سمجھے۔ اس کی حیرانی کو دیکھتے ہوئے خان نے اسے سمجھایا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ خان، اس نے نہ صرف مشورہ سنا بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ سے رابطہ کرنا صاحب، آپ کے کسی کام آ سکا تو کو خوشی ہوگا۔ جاتے جاتے اس نے خان سے مصافحہ کیا تو اس نے جذباتی لہجے میں ایک بار پھر اس سے فرمائش کی۔ وہ خاموش رہا۔ حقیقتاً وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شخص جو پہلے ہی پرائی لڑائی میں نقصان اٹھا چکا ہے مزید کسی مشکل سے گزرے۔ کو عالم سائیں کا فکر ہے، وہ اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کرے کہ آپ ان کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر ان سے ہمارا ملاقات نہ ہو سکے تو آپ ہماری طرف سے ان کو سلام بولنا اور یہ بھی کہنا کہ شکیل صاحب کے دھوکے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ وہ اتنی سادگی اور خلوص سے یہ سب کہتا جا رہا تھا کہ اسے اس پر پیار آ گیا اور بے ساختہ ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ پھر دھیرے سے اس کی پیٹھ تھپکتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس رنگ بدلتی دنیا میں جہاں قدم قدم پر دھوکہ اور فریب تھا، گل خان جیسے سادہ اور مخلص آدمی کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ اکھڑی اکھڑی سی شکیل کے روبرو کھڑی ان سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بیٹھو۔ انہوں نے موبائل کی سکرین پر سے ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور حکم صادر کیا۔ آپ کو مجھ سے کیا کام تھا؟ 2-2.5 منٹ گزر جانے کے باوجود وہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے موبائل ہی میں مصروف رہے تو اس نے انہیں ٹوکا۔ بات کرنی تھی تم سے۔ آخر انہوں نے موبائل ایک جانب رکھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیجیے۔ اس کے انداز میں ایک ایسی بے نیازی تھی جو اگلے کو بری طرح چبھے۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے گھر میں؟ کیوں اپنے ہاتھوں اپنی بدنامی کا انتظام کر رہی ہو؟ انہوں نے سخت لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ ڈرامہ آپ کو لگتا ہوگا، میری زندگی کی تو یہ سب سے تلخ سچائی ہے۔ بھول جاؤ سب کچھ، بھول جانے میں ہی تمہاری اور باقی سب کی بھلائی ہے۔ انہوں نے اسے نصیحت کی۔ بھول جاؤں؟ کیسے بھول جاؤں؟ اس قاتل کی بہن کو اس گھر میں بہو کی حیثیت سے دیکھوں اور مجھے کچھ یاد نہ آئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر کا غصہ اس کے لہجے سے جھلکنے لگا۔ جو کچھ تم کرنے جا رہی تھیں، اس کے بعد ہم میں سے کسی نہ کسی کو تو قاتل بننا ہی پڑتا۔ اچھا ہوا کہ عالم نے یہ بوجھ اپنے سر لے لیا۔ ان کا لہجہ بے پناہ سرد ہو گیا۔ آپ؟ شدید غصے اور بے بسی کے باعث اس کے لیے کچھ کہنا ممکن نہ ہو سکا۔ بہت ہو چکا اجالا، جتنا برداشت کیا جا چکا ہے اس سے زیادہ کی اب گنجائش نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے ہمارا خاندان کس عذاب میں پھنس گیا ہے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ ان کی آواز بلند نہیں تھی لیکن لہجے میں محسوس کیا جانے والا طیش تھا۔
میری وجہ سے یا اس خونی اور دہشت گرد کی وجہ سے؟ وہ تل ملائی۔ تمہاری وجہ سے۔ یہ تم تھیں جس کی وجہ سے کرشنا جیسے کرپٹ پولیس والے نے اس گھر کا راستہ دیکھا۔ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ وہ کس کس طرح کی دھمکیاں دیتا رہا ہے ہمیں؟ اس کی دھمکیوں اور بدنیتی کی وجہ سے مجھے خود عالم اور اس کے ملازم کو گرفتار کروانا پڑا۔ میرے اتنے بڑے تعاون کے باوجود وہ شخص اور اس کے افسران بالا بڑی بڑی رقوم وصول کرتے رہے ہیں مجھ سے۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے خیال میں عالم کو دہشت گرد قرار دیے جانے کے بعد ہمارا یہاں سکون سے رہنا اتنا آسان تھا؟ ہم سب دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی حیثیت سے گرفتار کر لیے جاتے اگر میں وقت کی نزاکت کو سمجھ کر پہلے ہی وشنا کے ساتھ سیٹلمنٹ نہ کر لیتا۔ میں نے تو سنا ہے کہ آپ عالم کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے بڑا روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اسے گویا ان کی بات کا یقین نہیں آیا۔ وہ تو اس کے باپ سے رقم منگوانے کے لیے ایسا شو کرنا پڑ رہا تھا۔ اپنا نقصان کہیں نہ کہیں سے تو پورا کرنا ہی ہے نا۔ انہوں نے اسے حیران کر دیا۔ سجل کی فیصل سے شادی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو معلوم تھا کہ فیصل سویرا سے محبت کرتا ہے تو کر لے گا سویرا سے دوسری شادی۔ بیوی کا کیا ہے، ایک جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے۔ اگر پہلی جاتے جاتے ڈھیروں دولت دے جائے تو اسے کچھ عرصے کے لیے برداشت کر لینے میں کیا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب؟ اسے ان کے لہجے کی معنی خیزی نے الجھا دیا۔ بڑی دولت جائیداد ہے چاچا سائیں صداقت شاہ کے پاس۔ اس میں سے کچھ بیٹے کی رہائی اور کچھ بیٹی کے حصے کے نام پر ہماری طرف منتقل کر دیں گے تو زیادہ کمی نہیں آئے گی ان کی دولت میں۔ انہوں نے اس کی الجھن دور کی لیکن وہ مزید الجھ گئی۔ ہمارے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے، جتنا ہے اس سے زیادہ حصے دار ہیں۔ جب تک سانجا پن چل رہا ہے تب تک ہی سارے عیش و آرام ہیں۔ ابا جی کی آنکھیں بند ہوتے ہی سب تتر بتر ہو جانا ہے۔ تم بہنوں سے بھی مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ سب موقع ملتے ہی اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائیں گی۔ تو حصہ تو ہے نا ہمارا۔ وہ اپنے بھائی کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ حصہ ہے لیکن یہ مت بھولو کہ ساری محنت ہم بھائی کرتے ہیں، اس لیے تم میں سے کوئی منہ کھول کر مطالبہ نہیں کر سکتا۔ جس کو جتنا دے دیں اسے خاموشی سے قبول کر لینا چاہیے۔ سبیحہ اور صالحہ کی شادی اور جہیز پر جتنا خرچ ہوا ہے اس کا بھی تو کچھ حساب کتاب بنتا ہے نا، یا نہیں؟ تمہاری شادی ہوگی تو ظاہر ہے اس پر بھی خرچ کریں گے۔ وہ اپنی گفتگو سے لمحہ بلمحہ اس کی حیرانی کو بڑھاتے جا رہے تھے۔ خیر میں نے یہ سب کہنے کے لیے تمہیں یہاں نہیں بلایا تھا۔ مجھے تم سے صرف یہ کہنا تھا کہ پاگل پن کا ڈرامہ بند کرو اور شرافت سے رہو۔ میں ایک اچھے گھر میں تمہاری شادی کی بات چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم اپنے جنون میں جو اناپ شناپ بکتی ہو، اگر نوکرانیوں کے ذریعے گھر سے باہر نکل گیا تو ساری زندگی اسی گھر میں بیٹھی رہ جاؤ گی۔ ابا جی کو کب واپس بلوا رہے ہیں آپ؟ شکیل کے انداز نے اسے جو باور کروایا تھا اس نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا، اور حسب عادت وہ کوئی ہنگامہ مچانے کا بھی نہیں سوچ سکتی تھی، اس لیے اپنا لاڈ اٹھانے والا باپ یاد آ گیا تھا۔ ان کی صحت کے لیے اچھا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ وہ وہیں رہیں، اس دوران میں کچھ اہم معاملات کو نمٹا لوں۔ وہ یہاں ہوں گے تو ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑائیں گے۔ آخری جملہ اس نے خود کلامی کے انداز میں ادا کیا تھا، لیکن اجالا کے تیز کانوں نے سب سن لیا تھا۔ اب میں جاؤں؟ اس کے لیے وہاں بیٹھنا دوبر ہو گیا تھا۔ ہاں جاؤ، لیکن میری باتوں کو یاد رکھنا۔ اب اگر گھر میں کوئی ہنگامہ ہوا تو میں تمہیں پاگل خانے شفٹ کروا دوں گا، وہاں جا کر پھر جتنے چاہے پاگل پن کے مظاہرے کرتی رہنا۔ ان کی دی گئی سنگین دھمکی پر اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا، لیکن زبان سے کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ گمسم سی کیفیت میں اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ مسلسل شکیل کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب تک گھر میں اس کے والد نیاز شاہ کا حکم چلتا رہا تھا، اور وہ والد کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے باقی سب سے بھی اپنے لاڈ اٹھواتی تھی، لیکن موجودہ حالات نے گویا سبھی کی حیثیتیں بدل کر رکھ دی تھیں۔ نیاز شاہ کو معزول حکمراں کی طرح سب معاملات سے الگ کر کے گھر سے دور کر دیا گیا تھا، اور اب وہ بھائیوں کی لاڈلی بہن کی بجائے ایک ایسی ماتوب لڑکی تھی جس نے خاندان کی عزت کو بٹا لگانے کی کوشش کی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ آنکھوں کی جگہ بٹن فٹ کروا لیے ہیں۔ چلتے چلتے اسے زور کا دھکا لگا تو خود سے ٹکرانے والی ملازمہ شاہدہ پر الٹ پڑی۔ معاف کیجیے گا بی بی، وہ سجل بی بی بے ہوش ہو گئی ہیں، میں فردوس بی بی کو بلانے جا رہی ہوں۔ شاہدہ نے عجلت میں اس سے معذرت کی اور بھاگتی ہوئی فردوس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اجالا نے نوٹ کیا کہ وہ اس وقت سجل کے کمرے کے آگے کھڑی ہوئی ہے۔ بے ساختہ ہی وہ کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ سجل دنیا و مافیا سے بے خبر بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔
لیکن اس حالت میں بھی اس کے چہرے پر موجود تکلیف کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی تو مردوں کے معاشرے میں ایک بے بس عورت ہے جسے اپنے بھائی کے جرم کے بدلے سزا کاٹنی پڑ رہی ہے۔ اسے خود شکیل کے رویے سے تازہ تازہ صدمہ پہنچا تھا، اس لیے پہلی بار سجل کے لیے ہمدردی سے کچھ سوچ رہی تھی۔ اسی ہمدردی میں اس نے سجل کا بستر سے نیچے لٹکا ہوا ہاتھ نرمی سے اٹھا کر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسی وقت فردوس شاہدہ کی میت میں اندر داخل ہوئی اور اجالا کو وہاں پا کر ٹھٹک گئی، لیکن پھر اسے خاموش اور پرسکون پا کر اسے تسلی ہوئی اور آگے بڑھ کر سجل کا معائنہ کرنے لگی۔ مجھے اس کی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، اسے ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ معائنہ کرتے کرتے وہ پریشانی سے بلند آواز میں بڑبڑائی، آپ اسے گاڑی میں پہنچائیں، میں چابیاں لے کر بھی ابھی آتی ہوں۔ لیکن وہ فیصل فردوس کے لیے اس کی پیشکش قطعی غیر متوقع تھی۔ وہ سب میں دیکھ لوں گی، آپ بس اسے گاڑی میں پہنچائیں۔ اس نے اپنے عزلی پر اعتماد لہجے میں حتمی فیصلہ سنایا تو فردوس بھی مطمئن سی ہو کر ملازماؤں کے ساتھ سجل کو گاڑی میں منتقل کروانے میں مصروف ہو گئی۔ غیر معمولی آوازیں سن کر گھر کے دیگر لوگ بھی صورتحال معلوم کرنے چلے آئے۔ سجل کی حالت ایسی تھی کہ اگر کسی کو اس کے ہسپتال منتقل کیے جانے پر اعتراض تھا بھی تو وہ اظہار کی جرت نہیں کر سکا۔ آپ کے ہسپتال ہی چلنا ہے نا؟ اجالا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ ہاں، وہاں میں اس کا زیادہ بہتر ٹریٹمنٹ کروا سکتی ہوں۔ فردوس نے بے ہوش سجل کے چہرے پر سے بال سمیٹے اور اس کے اوپر اس کی چادر درست کی۔ وہ خود پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ سجل اس معاملے میں خاصی حساس ہے۔ ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی اس نے موبائل فون کے ذریعے وہاں ایمرجنسی کی اطلاع کر دی تھی۔ چنانچہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو عملے کے افراد تیار ہی کھڑے تھے۔ سجل کو نہایت پھرتی سے گاڑی میں سے اسٹریچر پر منتقل کر کے ہسپتال کی عمارت کے اندر لے جایا گیا۔ اوکے، میں چلتی ہوں، آپ تو یقیناً ابھی یہیں رکیں گی۔ فردوس اجالا سے کوئی استفسار کرتی اس سے قبل ہی وہ بول پڑی، تم جاؤ، میرا یہاں رکنا ضروری ہے۔ اس نے نرمی سے اجالا کو جواب دیا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے اگنیشن میں چابی گھما دی۔ تھینک یو اجالا۔ فردوس نے بے ساختہ ہی اس کا شکریہ ادا کیا۔ اٹس اوکے، اس نے آہستہ سے کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ فردوس کو شک گزرا کہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ہلکی سی چمک تھی۔ کسی تبدیلی کے احساس کے ساتھ وہ ہسپتال کی مرکزی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو گائز، کیا ہو رہا ہے؟ وقاص نے ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے خاور صاحب اور سعد کو دیکھا اور دانستہ لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے ان سے دریافت کیا۔ اپنے سے بڑوں سے ادب سے بات کرتے ہیں۔ ان دونوں کی طرف سے کوئی جواب موصول ہوتا اس سے قبل ہی علینا نے اسے ٹوکنے کا فریضہ انجام دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ برا ماننے کے بجائے اس نے علینا سے دریافت کیا۔ ہمارے ہاں تو بڑوں کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آداب کہتے ہیں اور پھر جھک کر ان سے سر پر دست شفقت رکھواتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی یہ سب کیے دیتے ہیں۔ وہ فوراً عمل کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ ارے رہنے دو بیٹا، یہ علینا تو بس یوں ہی شرارت کر رہی ہے۔ خاور صاحب نے اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ارے نہیں انکل، جب کوئی اور خاص طور پر بیوی اچھی بات بتائے تو اس پر لازمی عمل کرنا چاہیے۔ میں نے تو ویسے ہی شادی سے پہلے سے جورو کا غلام بن کر رہنے کا عہد کر رکھا ہے۔ اس پر ان کے انکار کا کوئی اثر نہیں ہوا اور پورے اہتمام سے انہیں آداب کہنے کے بعد ان کے آگے جھک گیا۔ جیتے رہو بیٹا، سدا ایسے ہی خوش اور ہنستے مسکراتے رہو۔ اسے محبت سے دعائیں دیتے ہوئے خاور صاحب کو بے ساختہ ہی معاذ یاد آیا۔ پتہ نہیں کہاں تھا وہ اور کن مشکلات سے نمٹتا پھر رہا تھا۔ رشتے میں تو آپ جناب بھی مجھ سے بڑے ہی ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی آداب۔ خاور صاحب کی سوچوں سے بے خبر اب وہ سعد سے مخاطب تھا۔ وعلیکم آداب۔ سعد نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ میز پر ناشتہ پروستی سینڈی نے بھی اس منظر کو دلچسپی سے دیکھا۔ وہ ان لوگوں کی گفتگو میں کبھی مداخلت نہیں کرتی تھی، لیکن مقررہ اوقات میں ہر خدمت مستدی سے بجا لاتی تھی۔ کچھ بتایا لالا نے کہ ہمیں کب تک یہاں رہنا ہوگا؟ ناشتے کا آغاز ہوا تو خاور احمد نے دھیمی آواز میں وقاص سے پوچھا، کیا آپ یہاں کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہیں انکل؟ وہ فوراً فکر مند ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، یہاں بہت آرام ہے، لیکن عارضی ٹھکانے اور مستقل سکونت میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ سب سے بڑھ کر مجھے یہ ٹینشن ہے کہ ہم ایک ایسے شہر میں موجود ہیں جہاں دشمنوں کو ہماری موجودگی کی خبر ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی وقت ہماری بو سونگھتے ہوئے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔
انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ یہ سب لالا کے ذہن میں بھی ہے، وہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے انتظامات بھی کر رہے ہیں، بلکہ سمجھے کر ہی چکے ہیں۔ بس ذرا سی تشویش یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ اور علینا سفر کی سختی سہ سکیں گے یا نہیں۔ انہوں نے کون سا ذریعہ اس سفر تجویز کیا ہے؟ اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر خاور احمد نے سوال کیا۔ سمندر کا سفر، آپ میں سے شاید کسی کو بھی بحری جہاز کے ذریعے سمندری سفر کی عادت نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تشویش تھی۔ کوئی بات نہیں، ایک تجربہ یہ بھی صحیح۔ خاور احمد سے پہلے علینا بول پڑی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا بحری سفر، کبھی کبھی تو عادی لوگ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ وقاص نے اسے مطلع کیا۔ ہم کر لیں گے، آخر ہم زندگی کی اور مشکلات سے بھی تو گزر ہی گئے ہیں۔ علینا کی بات نے سب کو چپ سی لگا دی۔ ٹھیک ہے، پھر میں لالا کو ہاں کہہ دیتا ہوں۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے انکل؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وقاص آہستہ سے بولا اور جیم کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے خاور احمد سے سوال کیا۔ اعتراض کیسا بیٹا؟ میں تو کب سے تن بتقدیر ہو کر بیٹھا ہوں، قسمت جس سمت میں لے جاتی ہے چل پڑتا ہوں۔ حوصلہ رکھیں انکل، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن حالات ضرور بدلیں گے۔ وقاص نے انہیں حوصلہ دیا۔ شکریہ بیٹا، انہیں اس کا تسلی دینا اچھا لگا۔ حالات کے جبر کے تحت جڑنے والا یہ رشتہ اب انہیں اچھا لگنے لگا تھا، اور وہ وقاص سے بھی ویسی ہی محبت کرنے لگے تھے جیسی اپنے بیٹوں سے کرتے تھے۔ معلوم نہیں پولیس نے گل خان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، بیچارہ اچھا آدمی ہے، مجھے ڈر ہے کہ پولیس والے اسے تنگ کریں گے۔ آپ کا ڈر غلط نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پولیس والوں نے اسے گرفتار ہی کر لیا ہو اور اب بذریعہ تشدد اس سے سچ اگلوانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کالے خان نے آلو چھیلتے ہوئے اس کے خیال کی تائید کی۔ لیکن ٹھیکیدار تو گواہی دے گا نا کہ گل خان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں خود ہی وہاں مزدوری کے لیے آیا تھا اور مجھے اس نے خود وہاں ٹھہرایا تھا۔ گل خان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس نے امید ظاہر کی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے وہ گل خان پر ہی سارا ملبہ ڈال دے۔ آلوؤں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے کالے خان نے اپنی رائے دی۔ تم کوئی پازیٹیو بات نہیں کہہ سکتے؟ معاذ جھنجھلایا۔ اپنے اور ہمارے ہاں کی پولیس کو تو آپ جانتے ہیں، یہ لوگ جس کی گردن پتلی دکھے اس میں پھندا فکس کر دیتے ہیں۔ ایسے میں ہر شخص اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تو معاملہ بھی ان کی برابری کے بندے کا ہے۔ پولیس والے کا قتل اتنی آسانی سے ہضم نہیں کریں گے وہ۔ اس نے کٹے ہوئے آلوؤں کو ہانڈی میں جھونکا اور تیزی سے ہانڈی میں ڈوئی چلائی۔ ایک تو تم کھانا ڈھنگ کا نہیں بناتے، صبح بھی تم نے جو آملیٹ کھلایا تھا سخت بد مزہ تھا۔ معاذ نے اس پر تنقید کی۔ مجبوری ہے، جب تک کسی دوسرے قابل اعتماد خانسامہ کا انتظام نہیں ہو جاتا آپ کو میرے ہاتھ کے پکے کھانوں پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اس کی تنقید کا برا مانے بغیر کالے خان نے اطمینان سے جواب دیا اور ہانڈی میں پانی انڈیلا۔ تمہیں ضرورت کیا پڑی تھی خانسامہ کو اتنا ڈانٹنے کی کہ وہ نوکری چھوڑ کر ہی چلا گیا؟ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، چنانچہ خواہ ایک غیر ضروری معاملے میں کالے خان سے الجھ رہا تھا۔ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ وہ رادہ کی محنت کی کمائی کو بے دردی سے ضائع کر رہا تھا۔ چند مہینوں میں ہی کچن کا بجٹ کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا اس نے۔ کالے خان نے چمک کر اسے جواب دیا۔ چلو اب تو بچت ہی بچت ہوگی، نہ کوئی یہ بد ذائقہ کھانا کھائے گا نہ خرچہ ہوگا، اس نے تبصرہ کیا۔ کالے خان کو جواب دینے کا موقع مل پاتا، اس سے قبل ہی اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اسکرین پر ملازمہ شاہدہ کا نمبر آتا دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ شاہدہ کو یہ نمبر دینا اس کی واحد بے احتیاطی تھی جو وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کر گزرا تھا۔ سجل کی طرف سے اس کا دل قطعی مطمئن نہیں تھا اور اسے اندیشہ تھا کہ وہ کسی ایسی انتہائی صورتحال سے دوچار ہو سکتی ہے جس کے بعد اس کی طرف سے عائد کردہ پابندی کے باوجود اس کی مداخلت ناگزیر ہو جائے گی۔ ہاں شاہدہ بولو، کیا مسئلہ ہے؟ کال ریسیو کرتے ہی اس نے بے چینی سے پوچھا۔ جواب میں شاہدہ نے اسے جو کچھ بتایا، اسے سن کر اس کے سینے میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ کون سے ہسپتال لے گئے ہیں اسے؟ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ اس نے شاہدہ سے پوچھا۔ یک طرفہ گفتگو کے ساتھ اس کے تاثرات ملاحظہ کرتا کالے خان اپنا کام روک کر تشویش زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، دوسری طرف کا جواب سن کر اس نے مختصراً کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت ہسپتال جانا ہے۔ فون بند کرتے ہی اس پر عجلت سوار ہو گئی۔
خیریت کیا ہو گیا ہے؟ کالے خان نے دریافت کیا۔ سجل کا پراپر علاج نہ کروانے کا نتیجہ برآمد ہو گیا ہے، اسے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ کالے خان کو آگاہ کیا۔ میں اسے دیکھنے ہسپتال جا رہا ہوں، لیکن آپ اس طرح منہ اٹھا کر ہسپتال کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ خطرناک ہوگا۔ مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں رکوں گا نہیں۔ اس وقت وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں روکتا، لیکن کوئی احتیاطی تدبیر تو کرنے دیں۔ اس طرح اندھا دھند وہاں پہنچ جانے سے آپ خاتون کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ٹریٹمنٹ دینا ڈاکٹروں کا کام ہے، اور وہ یقیناً دے رہے ہوں گے۔ کالے خان اس کی بے صبری کے آگے بند باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تو کیا میں وہاں جاؤں بھی نہیں؟ اگر تمہاری رادھا دیوی ایسی حالت میں ہسپتال میں پڑی ہوگی تو تم کیا رک جاؤ گے؟ کالے خان کے روکنے نے اسے مشتعل کیا۔ نہیں روکوں گا، اور آپ کو بھی میں روک نہیں رہا، صرف عقل کے استعمال کا مشورہ دے رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سجل بی بی کے اس جنجال سے جان چھوٹنے کی صرف ایک راہ ہے، اور وہ یہ کہ ان کے بھائی کو آزادی مل جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بے احتیاطی سے اصل کام پیچھے رہ جائے اور آپ خود کسی مشکل میں پڑ جائیں۔ اس کی برہمی کے باوجود کالے خان نے اسے سمجھانا ترک نہیں کیا۔ اچھا تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ آخر عقل کی بات اس کے پلے پڑ ہی گئی، اور اس نے کالے خان سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، پہلے میرے ساتھ اندر کمرے میں چلیے۔ کالے خان نے چولہا بند کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کچن سے باہر لے گیا۔ کمرے میں پہنچ کر پہلے اس نے اپنے موبائل فون سے ایک کال کی اور دوسری طرف موجود بندے کو کچھ چیزوں کا فوری انتظام کرنے کا حکم دیا۔ اس کی گفتگو سن کر معاذ سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات خود اس کے دماغ میں بھی آ سکتی تھی، لیکن سجل کی کیفیت کے بارے میں سن کر وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ وقتی طور پر کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ موہن کے بارے میں کب تک معلوم ہو جائے گا؟ کچھ خفت مٹانے کے لیے اور کچھ وقت گزاری کی خاطر اس نے کالے خان سے سوال کیا۔ ایک ہوشیار بندے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، دیکھیے شام تک، ورنہ کل صبح تک تو لازماً رپورٹ دے دے گا۔ موہن پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمیں ٹھیک ٹھاک تیاری کرنی پڑے گی۔ کالے خان کے اشارے پر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے ہوئے اس نے تبصرہ کیا۔ مقصد محض دھیان بٹانا تھا۔ وہ تو ظاہر ہے کسی عام پولیس والے کے مقابلے میں راہ کے ایجنٹ پر ہاتھ ڈالنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ کالے خان نے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ چلاتے ہوئے اس کے خیال کی توثیق کی۔ وکرم کے معاملے میں قسمت نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ ڈرائیور کو اس نے بیوی بچے کے ساتھ بھجوا دیا تھا، اور گارڈ کو جان بوجھ کر چھٹی دے دی تھی کہ کہیں وہ اس کی بیوی کو گھر پر عشاء کی آمد سے باخبر نہ کر دے۔ انشاءاللہ آگے بھی قسمت ساتھ دے گی۔ کالے خان نے اسے یقین دہانی کروائی۔ تھوڑی دیر میں کالے خان کا منگوایا ہوا سامان بھی پہنچ گیا۔ یہ ایک میل نرس کا یونیفارم تھا جس پر فردوس کے ہسپتال کا مونوگرام بھی بنا ہوا تھا۔ یونیفارم پہن کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے سامنے ایک گہری سانولی رنگت اور ہلکی مونچھوں والا ایسا شخص کھڑا تھا جس کی ناک قدرے پھولی ہوئی تھی۔ جادو ہے یار تمہارے ہاتھوں میں، اس نے کالے خان کو سراہا۔ روپ بدلنے کی تربیت اسے بھی دی گئی تھی، لیکن اب تک اسے خود اپنے اس ہنر کو آزمانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اس حلیے میں آپ آرام سے ہسپتال میں موو کر سکتے ہیں۔ سجل بی بی کا روم نمبر 308 ہے۔ امید ہے کہ آپ کو وہاں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ پھر بھی ایک آدمی آپ کے قریب رہے گا تاکہ کسی ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ کالے خان نے محض مسکرا کر اس کی تعریف وصول کی اور دیگر معلومات فراہم کرنے لگا۔ آدمی کو رہنے دو کالے خان، مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ کسی مشکل کے وقت خود کو محفوظ کر سکوں۔ اس نے کسی مددگار کو ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ زیادہ لوگوں سے رابطے میں رہنا اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ غیر قانونی طور پر یہاں موجود تھا اور اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ لوگوں سے بچ کر رہتا۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویسے بھی ڈرائیور جو آپ کو وہاں ڈراپ کرنے جائے گا تو وہ گاڑی میں موجود ہی ہوگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ ایک میل نرس ایسی شاندار سی گاڑی سے جسے ڈرائیور چلا رہا ہو اترتا ہوا دیکھ لیا گیا تو فوراً مشکوک ہو جائے گا۔ اس نے کالے خان کی دوسری پیشکش بھی رد کر دی۔ پھر آپ وہاں کیسے جائیں گے؟ وہ متفکر ہوا۔ بائک پر، اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن یہ مناسب نہیں ہے، آپ کسی کی نظروں میں بھی آ سکتے ہیں۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ ہیلمٹ کس لیے ہے؟ ایک تو اس حلیے میں کوئی مجھے ویسے ہی نہیں پہچان سکتا، دوسرے ہیلمٹ لگا لوں گا تو کسی کو دکھائی ہی نہیں دوں گا۔ اس کے پاس جواب موجود تھا، ناچار کالے خان کو اس کی بات ماننا پڑی۔
فردوس کے ہسپتال کا راستہ اس کے لیے جانا پہچانا تھا، اس لیے وہاں پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ موٹر سائیکل سٹینڈ پر اپنی بائک کھڑی کر کے وہ اطمینان سے اندرونی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہسپتال میں وہی مخصوص ہلچل اور گہما گہمی تھی، کہیں بیماری اور تکلیف سے ستے ہوئے چہرے تھے تو کہیں ان کی امید و نا امیدی کے مابین لٹکے تیماردار۔ کچھ چہروں پر یہ اطمینان دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اپنے پیارے کو صحت مند ہونے کے بعد گھر لے جانے والا ہے، تو کہیں کھو دینے اور بچھڑ جانے کا خوف ثبت ہو کر رہ گیا تھا۔ ان رنگا رنگ تاثرات والے چہروں کا جائزہ لیتا اپنے اطراف سے پوری طرح باخبر وہ کمرہ نمبر 308 کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ اندر صرف فردوس ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن گھر کے کسی اور فرد کی موجودگی میں اس کا کھل کر بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ جو بھی ہو، کم از کم میں اس کی خیریت تو معلوم کر سکوں گا، اس نے سوچا اور دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان، حسب توقع اندر سے فردوس کی آواز سنائی دی تو اس کے اعتماد میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ ناپ گھما کر دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ بے قرار دل کی خواہش تھی کہ سب سے پہلی نظر سجل پر ڈالے، لیکن اس کے پردہ دار ہونے کے خیال نے نظروں کو اٹھنے ہی نہیں دیا۔ جو محبوب کو ادب و احترام نہ سکھائے وہ محبت بھی بھلا کوئی محبت تھی۔ یس، فردوس کے لیے اسے اس حلیے میں پہچاننا ممکن نہیں تھا، اس لیے ایک میل نرس کو یوں نظریں جھکائے سامنے کھڑے دیکھ کر حیران ہوئی اور قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ میں سجل کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، وہ بولا تو فردوس چونک گئی۔ تم؟ شناسہ آواز نے اسے ٹھٹکا دیا۔ جی میں وہی ہوں، عالم کا دوست، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ دانستہ ایسے رخ سے کھڑا تھا کہ سجل کا بیڈ اس کے بائیں جانب تھا اور وہ گردن موڑے بغیر اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے اس کی اجازت کے بغیر دانستہ دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے تو عمر بھر کے لیے وہ ایک نظر ہی کافی ہو گئی تھی۔ جب آشیانہ آزادی کے تہہ خانے میں سیڑھیوں سے اترتی سجل کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے اسے بے ساختہ اپنی باہوں میں لے لیا تھا، اس وقت وہ بس ایک پل کے لیے اس کے سامنے بے حجاب ہوئی تھی اور اس ایک پل کی تجلی نے اسے خاکستر کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے بدترین حالات میں بھی نہ اسے وہ صبیح پیشانی بھولی تھی، نہ وہ سیاہ تل۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا ایک پل کا قرب اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا اور اس کی خوشبو روح میں چکراتی پھرتی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اگر کوئی آ گیا تو۔ اس کی موجودگی نے فردوس کو متوحش کر دیا۔ کون آئے گا اس مظلوم لڑکی کو دیکھنے؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر اسے اس حال کو پہنچا دیا ہے؟ وہ تلخ ہوا تو فردوس کی نظریں جھک گئیں۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کسی قسم کی پیچیدگی سے بچانے کے لیے ہی میں اس حلیے میں یہاں آیا ہوں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی ہستی کو شرمندہ کر گیا ہے جو پورے سسرال میں سجل کی واحد ہمدرد ہے، تو لہجے کو نرم کر کے رسانیت سے بولا، میں شرمندہ ہوں کہ میں چاہ کر بھی سجل کے لیے کچھ خاص کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ بیچاری دوسروں کے جرم پر خود شرمندہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے سجل کے بارے میں خبریں مل جاتی ہیں، اس لیے اس کی یہاں موجودگی پر سوال نہیں اٹھایا تھا۔ اسے اس کا سجل کے لیے اخلاص اچھا لگتا تھا، اس لیے کبھی اس کھوج میں بھی نہیں پڑی تھی کہ کون ہے جو اس تک یہ خبریں پہنچاتا ہے۔ میں آپ کی مجبوری کو سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے آپ سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ بس یہاں میں سجل کی مکمل کیفیت معلوم کرنے آیا تھا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فی الحال تو یہ کافی سنبھل گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بے ہوشی ختم ہو گئی ہے، لیکن ہم اس کی حالت کو قابل اطمینان نہیں کہہ سکتے۔ میری نیورولوجسٹ سے بات ہوئی ہے، سی ٹی اسکین اور کچھ اور ٹیسٹ ہیں جو کروانے پڑیں گے، اس کے بعد ہی کوئی حتمی رائے دی جا سکے گی۔ فردوس کے لہجے سے ہی ظاہر تھا کہ وہ سجل کی حالت کی طرف سے مطمئن نہیں ہے۔ کیا اس وقت یہ دواؤں کے زیر اثر ہے؟ وہ سجل کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن اس کی طرف سے مکمل خاموشی پر یہ تو سمجھ سکتا تھا کہ وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو نہیں سن رہی ہے۔ ہاں، تکلیف زیادہ تھی تو ایسی دوائیں دینا مناسب سمجھا گیا جن کے اثر سے یہ سوتی رہے۔ فردوس نے دھیمی آواز میں بتایا، آپ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں ڈاکٹر فردوس، اور سجل کو بھی سمجھا دیں کہ اب میں اسے ہسپتال سے واپس اس گھر میں نہیں جانے دوں گا جہاں انسانوں کی بجائے کسائی بستے ہیں۔ میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ اب اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو اور اسے ذہنی یا جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ اس کا لہجہ بالکل فیصلہ کن تھا۔
فی الحال تو ہسپتال سے ہی اسے گھر جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ بعد میں تم خود سجل سے مل کر اس معاملے کو طے کر لینا۔ جہاں تک میری بات ہے، میں تو خود اسے مشورہ دے چکی ہوں کہ تمہاری تجویز قبول کر لے۔ آپ محترمہ کو میرے فیصلے سے آگاہ کر دیجیے گا، میں دوبارہ آؤں گا تو بات بھی کر لوں گا۔ اس کی جان عالم میں اٹکی ہے۔ جب تک عالم اور سرمد کی رہائی کا کوئی انتظام نہیں ہو جاتا، اس کے لیے خود کو آزاد کروانا ممکن نہیں ہوگا۔ شکیل بھائی اسے امید دلاتے رہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، اور یہ اس واحد امید کے سہارے سب کچھ سہ رہی ہے۔ فردوس نے حقیقت گوش گزار کی۔ اس سلسلے میں خود مسلسل کوششوں میں لگا ہوا ہوں، لیکن جانے کیا بات ہے کہ ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ البتہ ایک اہم کلو ہے جو ابھی سامنے آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس بار مجھے عالم تک پہنچنے کا راستہ ضرور مل جائے گا۔ وہ خود امید و نا امیدی کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ راہ والوں کی قید میں موجود لوگوں کو نکال لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ درندوں کے غول میں پھنسے شکار کو بچا لانے جیسا معاملہ تھا۔ اگر تمہیں ضرورت پڑے تو اس نمبر پر کال کر کے اس سے ملاقات اور وقت لے لینا۔ میرا حوالہ دینے پر ملاقات ضرور ہو جائے گی، اور وہ تمہاری مدد کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ فردوس نے اپنے پرس سے قلم نکالا اور ایک کاغذ پر کوئی فون نمبر لکھ کر اس کے حوالے کیا۔ یہ کون ہے؟ نمبر پڑھتے ہوئے اس نے تجسس سے پوچھا۔ بس ہے کوئی جو بہت بلند و بانگ دعوے کرتا تھا۔ 15 سالوں میں کبھی میں نے اس کے دعووں کی سچائی کو پرکھنے کا نہیں سوچا۔ اب یا تو تمہارا کام ہونے کا سبب بن جائے گا، یا اس کے دعووں کی کلی کھل جائے گی۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر بولی تو معاذ مزید کوئی سوال نہ کر سکا۔ اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ جس کی مزاج پرسی کے لیے آیا تھا، اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، اور اب واپسی کی بات کر رہا تھا۔ تم بہت اچھے لڑکے ہو، میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ فردوس نے بہت خلوص سے اسے دعا دی۔ وہ جواب میں کچھ کہہ پاتا اس سے قبل ہی کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور 2 مرد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک پختہ العمر جبکہ دوسرا نوجوان تھا۔ دونوں کو دیکھ کر فردوس کے چہرے کی رنگت زرد سی ہو گئی تھی، تاہم اس نے تیزی سے خود کو سنبھال لیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، کوئی کام ہوا تو میں تمہیں کال کر لوں گی۔ جی، اسے آنے والوں کے بارے میں خاصا تجسس تھا، لیکن رکنے کے لیے کوئی بہانہ موجود نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے باہر کی راہ لی۔ باہر نکل کر اس نے دانستہ دروازے کو پوری طرح بند نہیں کیا، اور وہیں رک کر اندر ہونے والی گفتگو پر کان لگا دیے۔ کون تھا یہ لڑکا؟ وہاں پہلا استفسار اسی کے متعلق کیا جا رہا تھا۔ سٹاف میں سے تھا، آپ نے اس کی یونیفارم نہیں دیکھی تھی؟ فردوس اپنی گھبراہٹ پر پوری طرح قابو پا چکی تھی۔ جس طرح اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، مجھے لگا کوئی خاص بندہ ہے۔ پختہ عمر کے مرد کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میرے لیے میرے ساتھ کام کرنے والا ہر شخص خاص ہے شکیل بھائی۔ بہرحال آپ ان باتوں کو چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا کیسے یہاں آنا ہوا؟ فردوس کے لہجے میں بھی طنز کی آمیزش آ گئی۔ کیا مطلب کیسے آنا ہوا؟ فیصل کی منکوحہ ہے سجل، اور یہ جب چاہے اس سے ملنے آ سکتا ہے۔ فردوس کے سوال نے جہاں شکیل کو چراغ پا کیا، وہیں آنے والوں کا تعارف سامنے آنے پر باہر کھڑے معاذ کے اندر بھی طیش کی لہریں اٹھنے لگیں۔ شکیل وہ شخص تھا جس نے اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے عالم اور سرمد کے ساتھ ساتھ سجل اور اس کے معصوم بچے کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دی تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسے اپنے اس رشتے کا احساس یہ اطلاع ملنے کے بعد ہوا ہوگا کہ میں نے سجل کے جسم پر موجود چوٹوں کی وجہ سیڑھیوں سے گرنا لکھوائی ہے، لہٰذا اسے ہسپتال آنے میں کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ عمومی حالات میں سسرالی رشتہ داروں سے بحث میں گریز کرنے والی فردوس کو سجل کی حالت پر اتنا غصہ اور دکھ تھا کہ وہ اپنے جذبات پر مکمل طور پر قابو رکھنے میں ناکام تھی۔ تمہیں اس طرح کی گفتگو قطعی زیب نہیں دیتی فردوس۔ تم ہمارے خاندان کی بہو ہو، اور خاندان کی عزت کا خیال رکھنا تمہارا فرض بنتا ہے۔ مجھے اپنا فرض نبھانے سے انکار نہیں ہے، لیکن کچھ خیال آپ لوگ بھی تو کریں۔ یہ لڑکی جو آج اس حال میں یہاں پڑی ہوئی ہے، آپ کے خاندان کی بہو ہی نہیں بیٹی بھی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ اپنے چاچا سے کیسے نظریں ملائیں گے؟ فردوس نے دکھی سے لہجے میں انہیں ملامت کی۔ اس موقع پر اب تک خاموش رہنے والے فیصل نے گفتگو میں حصہ لیا اور تلخ لہجے میں بولا، آپ کی ساری ہمدردیاں بس اس کے ساتھ ہیں۔ میرا آپ کو کوئی خیال نہیں کہ میں کس ذہنی اذیت سے گزر رہا ہوں، ایک ایسے وقت میں جب میں اپنی محبت کو پانے ہی والا تھا۔
میرے سر پر بیوہ اور ایک بچے کی ماں کو مسلط کر دیا گیا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ مجھے کیسی نفرت محسوس ہوتی ہے اس عورت سے۔ اس کے الفاظ پر باہر کھڑے معاذ کی مٹھیاں غصے سے بھنج گئیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اندر جائے اور اس شخص کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دے جو اتنی بڑی نعمت بن مانگے مل جانے پر ناشکری کا اظہار کر رہا تھا۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور ایک بار پھر کہہ رہی ہوں کہ جو ہوا اس میں سجل کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تم پر رشتے کے لیے دباؤ سجل کی طرف سے نہیں ڈالا گیا تھا۔ جس نے ایسا کیا تھا تم اسی سے شکایت کرو۔ یہ کیا فضول بحث لگا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ ہم سجل کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں۔ فی الحال تم ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ۔ خود پر بات آتی دیکھ کر شکیل نے تیزی سے موضوع بدل دیا۔ باہر کھڑے معاذ نے بھی مزید وہاں رکنا فضول جان کر قدم آگے بڑھا دیے اور کسی بھی دشواری کا سامنا کیے بغیر ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل گیا۔ پارکنگ میں اس کی موٹر سائیکل ہیلمٹ سمیت موجود تھی۔ وہ بہت خراب دل کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوا۔ پرہجوم سڑکوں پر سے گزرتے اس کا رادھا دیوی کے گھر کی طرف واپسی کا سفر جاری تھا کہ ایک جگہ سرخ بتی پر رکنے پر بائیں طرف دیکھتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ بلا شبہ وہ سبھاش تھا، دلی میں سونیا کا رائٹ ہینڈ۔ وہ جب سے ان لوگوں کی قید سے آزاد ہوا تھا پلٹ کر ان کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس وقت جانے کس ترنگ میں تھا کہ سگنل کھلتے ہی سبھاش کی گاڑی کے پیچھے اپنی موٹر سائیکل لگا دی۔ تعاقب کرنے کے جتنے سبق اسے پڑھائے گئے تھے سب ازبر تھے، چنانچہ نہایت ہوشیاری سے سبھاش کا پیچھا کرتا ہوا ایک رہائشی علاقے میں پہنچ گیا۔ علاقہ پر رونق تھا، ایک آدھ ملازم صورت آدمیوں، دو چار آتی جاتی گاڑیوں اور ایک گھر کے باہر بھونکتے کتے کی موجودگی ہی بس اس بات کا ثبوت تھی کہ وہاں جیتے جاگتے انسان بستے ہیں۔ ان اونچے اور بڑے گھروں والے علاقے میں سبھاش کا تعاقب کرنا آسان نہیں تھا۔ اسے سخت احتیاط اور مصلحت سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ فاصلہ اتنا بڑھا لیا تھا کہ اندیشہ تھا کہ کہیں وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، لیکن خیریت گزری کہ ایسا نہ ہوا۔ اور جب ایک موڑ پر وہ اپنی بائک روکے سبھاش کے آگے نکل جانے کا انتظار کر رہا تھا، اس کی گاڑی کو ایک گیٹ کے آگے رکتے اور ہارن دیتے دیکھا۔ رد عمل میں گیٹ فوراً ہی کھلا اور گاڑی رینگتی ہوئی کھلے گیٹ سے گزر کر اندر داخل ہونے کے بعد اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ گاڑی کے غائب ہونے کے بعد اس نے موٹر سائیکل کو حرکت دی اور دھیمی رفتار سے چلاتے ہوئے اس گیٹ کے سامنے سے گزرا۔ گاڑی کے اندر جانے کے بعد گیٹ بند ہو چکا تھا اور چوکیدار وغیرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنی موٹر سائیکل کو روکے بغیر وہ وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ سبھاش کے پیچھے یہاں تک کیوں چلا آیا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کافی دیر لگا دیا اپنے واپس آنے میں۔ وہ واپس پہنچا تو کالے خان اس کا منتظر تھا۔ ہاں بس دیکھو، میں کچھ دیر آرام کروں گا، مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اس نے کالے خان کو کوئی واضح جواب دیے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ سجل کے معاملے میں اس کا ذہن بہت بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ اسے اس کے ظالم رشتہ داروں کے شکنجے سے آزاد کروانا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ یہ سب آسان نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر سجل سے ہی تعاون کی امید نہیں تھی۔ بقول فردوس اس کی جان عالم میں اٹکی تھی، اور جب تک عالم اور سرمد کی رہائی کا انتظام نہیں ہوتا اس کے لیے خود کو اس قید سے آزاد کروانا ممکن نہیں ہوتا۔ تمہیں اس جہنم سے نجات دلانے کے لیے مجھے جس حد تک بھی جانا پڑے میں جاؤں گا۔ اس نے تصور میں سجل کو مخاطب کر کے اس سے عہد کیا اور اپنی جیب سے وہ کاغذ نکال کر دیکھنے لگا جس پر کسی دیوا نامی آدمی سے رابطے کا نمبر موجود تھا۔ نمبر ذہن نشین کرنے کے بعد اس نے کاغذ کے پرزے پرزے کر ڈالے۔ دیوا کون تھا اور کس حد تک اس کی مدد کر سکتا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، اس لیے فوری طور پر اس سے رابطے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فی الحال تو اسے موہن کے بارے میں رپورٹ ملنے کا انتظار تھا۔ رپورٹ ملنے کے بعد ہی وہ کوئی عملی قدم اٹھا پاتا۔ اس نے اپنا میک اپ صاف کیا اور اب اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے شاور لے کر بستر پر دراز ہو گیا۔ ذہن پر ایک طرف اپنے گھر والوں کی فکر سوار تھی تو دوسری طرف عالم کی رہائی اور سجل کے حالات کی الجھنیں تھیں۔ آنکھ لگ ضرور گئی، لیکن یہ کوئی پرسکون نیند نہیں تھی۔ سوتی جاگتی اس کیفیت میں جانے کتنا وقت گزر گیا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے اس کیفیت سے باہر نکالا۔ آئی ایم سوری، آپ نے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میں پھر بھی آ گیا۔ اصل میں مجھے فکر ہو رہی تھی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ کالے خان کے لہجے میں ایسا خلوص تھا کہ وہ ہدایت کی خلاف ورزی کرنے پر اسے کچھ نہ کہہ سکا۔ ویسے بھی کالے خان اس کا ذاتی ملازم نہیں تھا، یہ صرف اس کی وزاداری تھی کہ وہ رادھا دیوی کے کہنے پر
اس کا اس قدر خیال رکھ رہا تھا۔ تم چلو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اس نے نرمی سے جواب دیا تو کالے خان واپس پلٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے روبرو کچن ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے گرما گرم ویجیٹیبل پیزا اور رشین سلاد سجے ہوئے تھے۔ آپ کے لیے خاص آرڈر پر منگوایا ہے، کالے خان نے بتایا۔ خواہ زحمت کی یار، مجھے کوئی خاص بھوک نہیں تھی۔ میرے ہاتھ کا بدمزہ کھانا سامنے آتا تو رہی سہی بھوک بھی اڑ جاتی۔ لگتا ہے تم نے میری بات دل پر لے لی۔ اس نے پیزا کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں منتقل کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں ایک برا کک ہوں، وہ مسکرایا۔ جب تک کسی کک کا انتظام نہیں ہو جاتا گزارا ہو ہی جائے گا، تم خواہ تکلف نہ کیا کرو۔ اسے شرمندگی ہوئی کہ اس کے اعتراض کی وجہ سے یہ نوبت آئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میزبانی میں آپ صرف گزارا نہ کریں بلکہ اچھا وقت گزاریں۔ رادہ سے بات ہوئی تھی میری، میں نے اسے سجل کے حالات کے بارے میں بتایا ہے۔ پھر اس نے سوالیہ نظروں سے کالے خان کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ آپ ہر قدم اٹھانے کے لیے آزاد ہیں، ہماری طرف سے آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ اگر آپ سجل کو ہسپتال سے ڈسچارج کروانے کا فیصلہ کرتے ہیں تب بھی اسے ہسپتال جیسی ہی ہر فیسلٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ کالے خان کے پاس اس کے لیے ایک اہم خبر تھی۔ تھینک یو کالے خان، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی مدد ہوگی۔ میں واقعی سجل کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا، بس کسی طرح وہ میری بات ماننے پر راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گی، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، کالے خان نے اسے تسلی دی۔ موہن کا کچھ پتہ چلا؟ جی رپورٹ آ گئی ہے لیکن کچھ خوش کن نہیں ہے۔ کالے خان کا لہجہ پست ہو گیا۔ کیا پتہ چلا؟ اس کا ہاتھ جو پہلے ہی سست روی سے چل رہا تھا بالکل رک گیا۔ موہن محکمہ آبپاشی میں ایک معمولی سا کلرک ہے، صبح اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے اور شام تک واپس آ جاتا ہے۔ شادی شدہ ہے لیکن بچہ کوئی نہیں ہے۔ پتنی بھی دل بہلانے کو ایک کارخانے میں کام کرتی ہے۔ دونوں اپنے اپنے کام سے واپس آ کر اکثر گھومنے چلے جاتے ہیں، اس لیے محلے داروں سے زیادہ ملنا ملانا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ان سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ تو کیا وکرم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ کالے خان کی بتائی تفصیلات سن کر وہ مایوس ہوا۔ شاید اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہو۔ موہن کو وہ کسی طرح جانتا ہوگا۔ آپ کی پوچھ تاچھ کے وقت اسے اس کا خیال آ گیا ہوگا اور اس نے جان چھڑانے کے لیے اس شریف آدمی کا نام لے لیا۔ کالے خان نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ لیکن مجھے لگا نہیں تھا کہ وکرم جھوٹ بول رہا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ساری جدوجہد اور محنت اکارت چلی گئی ہے۔ پولیس والا تھا جناب، یہ لوگ دن میں دسیوں جھوٹ بولتے اور حرام خوری کرتے ہیں، ان سے زیادہ اچھی طرح کون دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کالے خان نے دلیل دی، لیکن وہ اس کی بات توجہ سے سننے کی بجائے سوچ رہا تھا کہ جن معلومات کے حصول کی خاطر ایک انسانی جان گئی اور گل خان جیسا بندہ مصیبت میں پھنسا، وہ معلومات ہی بے فائدہ ہو گئی تھیں۔ اتنے مایوس نہ ہوں، ایک در بند ہوتا ہے تو اوپر والا 10 در کھول دیتا ہے۔ کالے خان نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ تم نہیں جانتے کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہے۔ میں ایک بند گلی میں کھڑا ہوں اور جھنجھلاہٹ کے باعث میری یہ حالت ہے کہ میں کسی بھی وقت کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ سچ پوچھو تو مجھے خود اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سچ مچ وحشت تھی۔ حوصلے سے کام لیں، رب نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کالے خان کے پاس محض تسلی و تشفی کے چند الفاظ ہی تھے اور الفاظ سے وہ بہلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے تم سے کچھ شکایات ہیں۔ کیسی شکایات؟ جہاں تک میں جانتی ہوں میری کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آیا اور میں نے اب تک خود کو سونپا گیا ہر کام بہترین طریقے سے انجام دیا ہے۔ اس نے شکایت کرنے والی کو نہیں، گویا آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ وہی متناسب جسم، وہی شہد رنگ آنکھیں اور بال، وہی جلد کی چمپئی رنگت میں گھلا سنہرا پن، ترشے ہوئے گلابی ہونٹ، ستواں ناک اور بڑی بڑی غزالی آنکھیں تھیں جو دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیتی تھیں۔ کوئی فرق تھا تو بس اتنا کہ اس شخص کی عمر اس سے چند برس زائد دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ عمروں کا یہ فرق محض چند برس کا نہیں بلکہ 2 دہائیوں سے زائد تھا۔ مجھے تمہاری کارکردگی نہیں بلکہ تمہاری ذہنی حالت سے شکایت ہے۔ سنا ہے تم نے اب تک معاذ کی موت کو قبول نہیں کیا اور دلی کی سڑکوں پر تمہیں اجنبی صورتوں میں اس کی صورت دکھائی دیتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، مادام ایکس تھی، اس لیے اسے اس کی معلومات پر کوئی حیرت نہیں تھی۔
موت کا یقین کرنے کے لیے مجھے ٹھوس ثبوت نہیں ملے۔ اگر اس کی لاش مل جاتی تو مجھے اس کی موت کا یقین آ جاتا۔ اس نے اسپاٹ سے لہجے میں خود پر لگائے گئے الزام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے رویے کے حق میں دلیل دی۔ تمہیں پروفیسر وکٹر کے دیے آلے کی کارکردگی پر کوئی شک ہے کیا؟ وہ آلہ معاذ کے دماغ سے نکلنے والی لہروں کو ریسیو نہیں کر رہا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک مطلب ہے کہ وہ اس روئے زمین پر زندہ حالت میں موجود نہیں ہے۔ میڈم ایکس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے مقام پر موجود ہو جہاں سے کسی قسم کی بھی لہریں باہر نہ نکل سکتی ہوں۔ اس دنیا میں ٹیکنالوجی میں صرف ہم ہی نے تو ترقی نہیں کی ہے، دوسرے لوگ بھی ہیں جو نہ جانے کیا کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ او واقعی، میڈم ایکس اس کی دلیل سن کر استہزائیہ سے لہجے میں بولی، چلو مان لیا کہ ایسا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ کو اس ریلوے ٹریک سے اٹھا کر ایسے مقام تک آنن فانن کسی جادوئی قوت نے منتقل کیا اور اب تک وہ خاموش کیوں ہے؟ میرے حساب سے تو اگر وہ زندہ ہے تو اسے اب تک کوئی نہ کوئی ایکشن لے لینا چاہیے تھا۔ وہ اس نیچر کا لڑکا تو ہے نہیں کہ اپنی جان بچا کر کہیں دبک کر بیٹھ گیا ہو، اور کچھ نہیں تو اسے اپنی فیملی سے ملنے کی تو کوشش کرنی چاہیے تھی نا۔ ہو سکتا ہے وہ زخمی ہو، وہ درست سمت میں سوچ رہی تھی، لیکن میڈم ایکس اس کی بات کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ خیال تمہارے دل میں کیوں آیا؟ میڈم ایکس نے اسے گھورا۔ مجھے نہیں معلوم، بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تمہیں ایسا اس لیے لگتا ہے کہ تم یہی سمجھنا چاہتی ہو کہ وہ زندہ ہے۔ میڈم ایکس کے لہجے میں ایک کاٹ سی تھی۔ میں ایسا کیوں سمجھنا چاہوں گی؟ جواباً اس کا لہجہ بھی تیز ہو گیا۔ یہ تم خود سے پوچھو، شاید یہ داراب جیسے بھدے اور عمر دراز شخص کے ساتھ زندگی کے 2 سال گزارنے کا رد عمل ہے۔ تمہارا اس خوبصورت اور سمارٹ نوجوان پر دل آ گیا تھا، اسی لیے تم ذہنی طور پر اس کی موت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے میڈم ایکس کے الزام پر احتجاج کیا۔ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ تم کچھ دن آرام کرو اور فریش ہو جاؤ۔ اس عرصے میں تمہیں داراب کے بزنس کو دیکھنے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دوں گی۔ فریش ہو لو تو پھر معاذ جیسا کوئی دوسرا نوجوان ڈھونڈ لینا۔ اس اسٹوپڈ پر کی گئی ہماری ساری سرمایہ کاری تو ڈوب ہی گئی۔ میڈم ایکس تھوڑی سی جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ اپنے بھارتی دوستوں سے کیے گئے معاہدے کے مطابق 2-4 بڑی کارروائیوں کے بعد معاذ کا نام ایک ایسے پاکستانی ایجنٹ کے طور پر منظر عام پر لانا تھا جو پاکستانی حکومت کی ایما پر بھارت میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے میڈم ایکس نے بھارتی حکومت سے CCTV فوٹیج اور فنگر پرنٹس جیسے ثبوتوں کی فراہمی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ البتہ وہ معاذ کو گرفتار کروانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ آگے چل کر اس کے مزید کام آ سکتا ہے۔ بھارتیوں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کسی بھی طرح خبروں میں رہنے والے ایک جانے مانے پاکستانی پر اپنے ملک میں دہشت گردی کے الزامات ثابت کر سکتے۔ داراب کا بزنس میرے بغیر بھی اچھی طرح چل سکتا ہے، اسے سنبھالنے کے لیے حامد موجود تو ہے۔ اسے جیسے داراب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ویسے ہی اس کے بزنس سے بھی بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ حامد سے ایک چھوٹی سی لڑکی تو سنبھالی نہیں گئی، بزنس کیسے سنبھالے گا؟ کیا آپ کا اشارہ بشرا کی طرف ہے؟ اسے میڈم ایکس کے الفاظ نے چونکایا۔ ہاں، وہ حامد کو جل دے کر خانہ ہاؤس سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میڈم ایکس اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، ماری گئی، اپنے جنون میں سیدھی بازل تک پہنچ گئی تھی۔ ہماری پناہ میں موجود لڑکی کی جان لینے کی ہمت کیسے ہوئی کسی کو؟ وہ طیش میں آئی۔ موت حادثاتی تھی، بازل نے صرف اپنا دفاع کیا تھا، لیکن وہ اسے چھت پر سے گرنے سے نہیں بچا سکا۔ ڈیڈ باڈی انہوں نے خود ہی دفنا دیا تھا۔ میرے لیے اس لڑکی کی لاش سے زیادہ یزدانی اور سلطان کو خوش رکھنا اہم ہے۔ ان دونوں کو اپنی انگلیوں پر نچا کر اتنے عرصے سے جو فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں، ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ میڈم ایکس کا جواب دو ٹوک تھا۔ وہ مزید کوئی سوال نہیں اٹھا سکی، لیکن خود اس کے اپنے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھا تھا کہ اگر معاذ سچ مچ زندہ ہو اور کسی دن اچانک آ گیا تو بشرا کی موت پر اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں تمہیں کچھ اور بھی دکھانا چاہتی ہوں۔ میڈم ایکس اس کی سوچوں سے بے نیاز تھی۔ ضرور، اس پر کیسی ہی بے دلی طاری تھی۔
وہ میڈم ایکس کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میڈم کی فرما برداری کسی کمپیوٹر پروگرام کی طرح اس کے اندر انسٹال کی گئی تھی۔ اس فرما برداری کے نتیجے میں ہی وہ حکم ملنے کے ساتھ بھارت سے واپس آ گئی تھی، حالانکہ اسے امید تھی کہ وہاں رہ کر کسی نہ کسی طرح معاذ کو تلاش کر لے گی۔ اس لڑکی کو پہچانتی ہو؟ میڈم ایکس کی آواز نے اسے اسکرین کی طرف متوجہ کیا۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی سفید اوورال پہنے ایک ہسپتال کی عمارت سے باہر نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ معاذ کی کزن ڈاکٹر صوبیہ۔ لڑکی کو پہچان کر وہ پوری طرح اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صوبیہ بائیں شانے پر سیاہ رنگ کا لیڈیز بیگ لٹکائے درمیانی رفتار سے چل رہی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور موسم کچھ گرم معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس کی شفاف پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی وہ سڑک کے کنارے رک گئی اور ہاتھ میں موجود ٹیشو پیپر سے پیشانی پر آئی پسینے کی بوندوں کو صاف کرتے ہوئے یوں دائیں بائیں دیکھا جیسے سواری کی تلاش میں ہو۔ تلاش کے اس عمل کے دوران اس کی نظر ان دو موٹر سائیکل سواروں پر اتنی تاخیر سے پڑی کہ پیچھے بیٹھا ہوا بندہ اپنے ہاتھ میں موجود بظاہر سافٹ ڈرنک کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود محلول اس کی طرف اچھال چکا تھا۔ وہ چیخی اور فطری رد عمل کے طور پر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ اس کی چیخ سن کر اس کی طرف متوجہ ہونے والے راہگیروں کے کچھ سمجھنے تک موٹر سائیکل اپنے سواروں سمیت گولی کی رفتار سے وہاں سے نکل چکی تھی۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ویڈیو ختم ہونے پر اس نے اسپاٹ سے لہجے میں استفسار کیا۔ خود کو دھوکہ دینے والوں کو کوئی نہ کوئی سزا تو دینی تھی۔ یہ لڑکی ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر معاذ کی بہن سے رابطے میں تھی۔ معاذ کی بہن؟ مطلب ہم معاذ کی فیملی کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ اسے میڈم ایکس کے انکشاف نے چونکایا۔ ہاں، سنگاپور میں ان کی موجودگی کے اشارے ملے ہیں۔ ہمارے لوگ تقریباً ان کے سر پر پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے خطرے کی بو سونگھ لی اور اپنے ٹھکانے سے فرار ہو گئے۔ اب نئے ٹھکانے کی تلاش جاری ہے۔ امید ہے جلد یہ لوگ اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ جب معاذ ہی نہیں رہا تو اس کی فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فیملی کو تو ہم بس اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ معاذ کی فیملی کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کیوں محسوس کر رہی تھی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری گرفت سے نکل کر دنیا میں کہیں پناہ حاصل کر لینا ناممکن ہے۔ اس فیملی کا انجام بہت سوں کے لیے اہم سبق ہوگا۔ میڈم ایکس کا لہجہ بے لچک تھا۔ جو آپ مناسب سمجھیں، میرے خیال میں مجھے اب چلنا چاہیے۔ سفر کی تھکن ہے، شاور لے کر ریسٹ کروں گی تو طبیعت فریش ہو جائے گی۔ اس کا دل وہاں سے مکمل طور پر بیزار ہو گیا۔ اوکے، یو میں گو، آئی ول سی یو لیٹر۔ میڈم ایکس نے نزاکت سے اپنا خوبصورت ہاتھ لہراتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی۔ ایک منٹ، میری بات سنو۔ وہ اٹھ کر دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ میڈم ایکس کی آواز نے اس کے قدموں کو روک لیا۔ وہ مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم اپنے جذبات کو اپنے مقاصد کے تحت رکھنے کے پابند ہیں۔ ہم نے قسم کھائی ہے کہ اپنے وطن اور قوم کے مفاد کی خاطر کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ مجھے یہ سبق ازبر ہے، آپ کو یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور زیر لب بڑبڑائی، مجھ سے بڑھ کر کون اس سیٹ اپ کو سمجھے گا، میں جو ایک پلاننگ کے تحت پیدا کی گئی، خاص انداز میں پروان چڑھائی گئی اور مستقل کٹ پتلی کی طرح اشاروں پر نچائی جا رہی ہوں، میں کیسے بھولوں گی اس قول و قرار کو۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔